اسکول کے بچوں کو آنے لے جانے کے لیے جابر خان نے 3 گاڑیاں خرید رکھی تھیں۔ ان میں 2 کی حالت بہتر، جبکہ انمول نامی گاڑی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ انمول کی اپنے ڈرائیور کے بیٹے عطا سے گہری دوستی تھی۔ عطا روزانہ گاڑی کی صفائی کرتا اور اس سے گپ شپ لگاتا۔ اس کا غریب اور سادہ لوح باپ انمول سے روزی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن گاڑی کے مالک جابر خان نے عطا کے ابو سے کہا، یہ گاڑی اب کھٹارا ہو گئی ہے، اس میں روزانہ کام نکلتا ہے، میں اس پر خرچ کر کر کے تھک گیا ہوں، بہت جلد اسے کباڑیے پر بیچ کر نئی ٹیکنالوجی والی گاڑی لینا چاہتا ہوں۔ اسکول جانے والے بچے بھی اب اس میں اسکول نہیں جانا چاہتے۔ ڈرائیور نے ذرا عاجزی سے کہا، سرکار میں تو گاؤں کا سیدھا سادہ ڈرائیور ہوں، مجھے تو ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جابر خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی تبدیل کر لیں گے۔ شام کو عطا کے ابو گھر آئے تو کھانے کے دوران اس نے مالک کی بات سب کو بتا دی، جسے سن کر گھر والے پریشان ہو گئے۔ انمول سے بچھڑنے کا سن کر عطا کو رونا آ گیا۔ اس نے کھانا چھوڑا اور گاڑی کی طرف بھاگ نکلا۔ عطا نے روتے ہوئے گاڑی سے کہا، ہماری دوستی ختم ہونے والی ہے، مالک تمہیں کباڑی پر بیچنے والا ہے، جو تمہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ سن کر گاڑی بھی رونے لگی۔ عطا کو محسوس ہوا کہ انمول ہچکیاں لے رہی ہے۔ اس نے گاڑی پر ہاتھ پھیرا اور سیدھا مالک کے گھر چلا گیا تاکہ اسے رحم کی درخواست کر سکے۔ عطا نے گھنٹی بجائی تو مالک کے بیٹے شفیق نے دروازہ کھولا۔ شفیق نے عطا سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا اور آخر میں درخواست کی، شفیق بھیا آپ اپنے ابو سے کہیں نا کہ ہماری انمول نہ بیچیں۔ شفیق نے عطا سے کہا، ابا ہر صورت یہ گاڑی بیچیں گے، کیونکہ کباڑی نے ابا کو اس کے بدلے 2 لاکھ روپے دینے کا کہا ہے۔ عطا نے 2 لاکھ کا سنا تو بغیر سوچے سمجھے شفیق سے کہنے لگا، گاڑی کے بدلے مالک کو یہ رقم میں ادا کروں گا مگر وہ اسے بیچنے کا ارادہ ترک کر دے۔ شفیق نے پوچھا، اچھا کتنے عرصے میں دو گے یہ رقم؟ 6 مہینوں میں، عطا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ٹھیک ہے تم یہیں انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ شفیق اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر آ کر عطا سے کہنے لگا، ابا کو میں نے راضی کر لیا ہے، آج سے اس گاڑی کے مالک تم ہو۔ عطا خوشی خوشی انمول کی طرف آیا جو ابھی تک رو رہی تھی۔ عطا کو خوش دیکھ کر فوراً مسکرانے لگی۔ عطا نے اس سے کہا، انمول میں نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا ہے، میں نے مالک سے تمہیں خرید لیا ہے۔ گاڑی یہ سن کر مسکرائی۔ اس نے نئے مالک کو پیار بھری نظر سے دیکھا۔ عطا نے گھر جا کر سب کو یہ بات بتا دی۔ ابا نے اسے گلے لگا کر کہا، تم نے بہت اچھا کام کر دیا ہے بیٹے، مجھے تو خود انمول سے بچھڑنے کا بڑا دکھ تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ ہم دونوں مل کر جابر خان کی رقم لوٹا دیں گے۔ انمول کو اپنے نئے مالک کی مجبوریوں کا پتہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اس نے مالک کا ساتھ دیتے ہوئے دوران سفر تیل کم پینا شروع کیا تاکہ مالک کا خرچہ کم ہو۔ اس کے بدن میں جب بھی درد ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو وہ کارکردگی میں فرق نہ لاتی تاکہ مالک اس پر مستری خانے میں بیجا پیسہ نہ لگائے۔ اس نے چھٹی کے بعد خود نہانا شروع کیا تاکہ سروس اسٹیشن کی بھی بچت ہو۔ اس کے ساتھ ہی انمول نے بچوں کو مزے مزے کے لطیفے اور نظمیں بھی سنانے شروع کی تاکہ بچے سفر کے دوران لطف اندوز ہوں۔ ایک دفعہ گاڑی کا ریڈیو خراب ہوا تو انمول نے خود ہی گنگنانا شروع کر دیا، نام میرا انمول بڑا، ٹائر میں دیکھو جھول بڑا، پھر بھی میں مسکراتی ہوں، تیز سڑک پر جاتی ہوں، مجھ پہ بیٹھے بچے سب، جو اچھے ہیں سچے سب، ان کا دل بہلاتی ہوں، میٹھے گیت سناتی ہوں۔ دیگر بچوں کو جب انمول کی اس خصوصیت کا پتہ چلا تو انہوں نے والدین سے انمول کے ذریعے جانے کی ضد شروع کر دی۔ جابر خان نے وہ وقت بھی دیکھا جب اس کی نئی اور ٹیکنالوجی سے بھرپور گاڑی میں کوئی بچہ نہ جاتا۔ سارے بچوں نے انمول کا انتخاب کیا۔ انمول کے تعاون سے عطا نے 4 مہینوں ہی میں
جابر خان کا سب قرض چکا دیا۔